مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اجمل وزیر سے قلمدان واپس لینے اور کامران بنگش کو محکمہ اطلاعات کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفکیشن جاری. اجمل وزیر نے کرونا اشتہاری مہم میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے 12% کمیشن طلب کیا تھا. آڈیو سامنے آنے پر وزیر اعلیٰ محمود خان نے چیف سیکرٹری کو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کرنے کا بھی حکم دے دیا. یہ ہے 2,15,70,000 یہ اس نے آپ کو دیے. ہاں انہوں نے کہا یہ یہ ٹوٹل کتنے بنتے؟ 2 کروڑ پہ 12% کتنا بنتا؟ 25,88,000. ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے کمیشن مانگنے کا سکینڈل. کیبل ٹی وی کو سابق مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کی آڈیو ریکارڈنگ موصول. آڈیو میں مبینہ طور پر اجمل وزیر کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے نمائندے سے سرکاری اشتہاری مہم دینے کے لیے کمیشن کا حساب کتاب کر رہے ہیں. حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. شہر قائد میں گرمی بڑھتے ہی بجلی کا بحران بھی بڑھ گیا. سی این جی وافر مقدار میں ملنے کے باوجود شہر بھر میں کے الیکٹرک کی جانب سے دوبارہ لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ. مستثنی علاقوں کو بھی لوڈ شیڈنگ کے پیغامات بھیج دیے گئے. سی ای او کے الیکٹرک نے جمعہ کی شام سے فرنس سوائل پہنچنے کی تصدیق بھی کی تھی. کراچی میں جماعت اسلامی کی جانب سے شاہراہ فیصل پر کے الیکٹرک کے خلاف دھرنا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پورے شہر میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اور کراچی کے شہریوں کو بجلی کے اضافی بل بھیجے جا رہے ہیں. سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے بارشوں میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں. حکمرانوں کی جانب سے کے الیکٹرک کو ریلیف دینے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. کرونا میں بھی لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں. گورنر ہاؤس کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر اجلاس. کے الیکٹرک حکام کی جانب سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ، بجلی بحران اور بجلی ترسیل پر بریفنگ. عمران اسماعیل کہتے ہیں 250 میگا واٹ شارٹ فال پر 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے مگر 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کہ الیکٹرک کو جتنی بجلی چاہیے وفاق دے سکتا ہے. بن قاسم پاور پلانٹ میں گیس پریشر کا مسئلہ ہے تو فرنس آئل پر چلایا جائے. وفاقی وزیر اسد عمر نے اتوار سے کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں نیپرا کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر 3 سے 4 دن میں رپورٹ جاری کرے گا. نیپرا جو فیصلہ کرے گا حکومت عمل درآمد کے لیے تیار ہے. بجلی کی فراہمی میں ہر سال بتدریج اضافہ کیا جائے گا. شہر میں آئندہ سال 18% بجلی کا اضافہ کیا جائے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی ٹیم کے تھنک ٹینک کا اجلاس. مشیر خزانہ نے ہدف اور فوکس کے بارے میں بریف کیا. وزیر اعظم کی جانب سے بینکنگ اور فائنانس سے متعلق تجاویز کو سراہا گیا. عمران خان کا موجودہ مشکل صورتحال میں معیشت کی بہتری کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ہدایت. کہتے ہیں کرونا سے معیشت پر منفی اثر پڑا. معاشی نمو کے لیے آؤٹ آف دی باکس حل کی ضرورت ہے. جو مانے ہوئے بزنس اور ایکیڈیمک اور بینکنگ کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بہتری لانے کے اقدامات پہ غور کیا جائے. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں اجلاس میں بینکنگ اور فائنانس سیکٹر کے مسائل اور ان میں بہتری لانے کے امور کا جائزہ لیا گیا. لوگوں کو آسان اقساط پر قرضے فراہم کرنے کا فیصلہ. تعمیراتی شعبے میں لوگوں کو مراعات دینے کے فیصلے کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. وزیر اعظم نے ضرورت مندوں تک ان کا حق پہنچانے کی ہدایت کی ہے. I remember the day very well. I remember when it happened. Along with most people who have feelings of humanity, we were shocked. We were appalled that how in what was a safe haven of the United Nations peacekeeping force, how in a safe haven this massacre was allowed to take place.
आज भी स्रेब्रेनिट्सा में कत्लेआम सदमे का बाइस है। सदमा है कि आलमी बिरादरी ने किस तरह इस कत्लेआम की इजाज़त दी। ज़रूरत है कि हम उस वाक़या से सबक सीखें और आलमी बिरादरी यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्रेब्रेनिट्सा में कत्लेआम के 25 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। बोले, आज कश्मीरी अवाम को मुश्किलात का सामना है। खतरा है कहीं मकबूजा कश्मीर में भी ऐसा ना हो जाए। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,27,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 5,64,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,36,927। ब्राज़ील में 70,601, बरतानिया में 44,650, इटली में 34,945, स्पेन में 28,403, फ्रांस में 30,004, मैक्सिको में 34,191, भारत में 22,589, ईरान में 12,635 और रूस में 11,205 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 65 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 5,123 तक पहुंच गई। मुतासर अफराद 2,46,351 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,02,368 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 85,991, खैबर पख्तूनख्वा में 29,775, इस्लामाबाद में 13,927, बलूचिस्तान में 11,128, गिलगित बल्तिस्तान में 1,630 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,532 हो गई है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह कोरोना के खिलाफ नाकाफी इक़दाम पर फट पड़े। टेड्रोस कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं कि कोरोना का खात्मा कर सकें। मुस्तकबिल में कोरोना के खतरे से बचने के लिए तमाम ममालिक को अहम किरदार अदा करना होगा। ये समझना सबसे बड़ी गलती है कि कोरोना कुछ भी नहीं और ऐसा होना आलमी और कौमी सतह पर क़यादत का फुक़दान है। तक़सीम होकर हम इस वायरस को किसी सूरत शिकस्त नहीं दे सकते। मुल्क भर में 20 जून को कोरोना के 2,969 मरीज ऑक्सीजन और 546 वेंटिलेटर पर थे। कल अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद 28% कम होकर ऑक्सीजन पर 1,762 और वेंटिलेटर पर 394 थी, जो SOPs पर अमल और अवाम के बेहतर तर्ज अमल की नुमाया कामयाबी है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। बोले, हिफाजती तदाबीर पर अमल करेंगे तो सेहत की हिफाजत भी होगी और रोजगार भी चलता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक मेड इन पाकिस्तान मंसूबों को वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनाया। अगर आज ये मंसूबे ना होते तो मुल्क में सैनिटाइजर से मास्क तक या तो मिलते ही ना या ब्लैक हो रहे होते। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले, अगले मरहले में फैसलाबाद में 200 एकड़ पर हेल्थ सिटी बनाने जा रहे हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, कोरोना तदारुक के हवाले से बुज़दार हुकूमत तवीलुल मुद्दती जामे पॉलिसी पर अमल पैरा है। रोजाना टेस्टिंग की बुनियाद पर स्मार्ट लॉकडाउन के निहायत मुस्बत असरात सामने आए हैं। ईद और मुहर्रम के इज्तिमात के दौरान केस बढ़ सकते हैं, इसलिए एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल को मुहर्रम के बाद तक पंजाब हुकूमत के तहत रखने का फैसला किया है। फील्ड अस्पताल को हंगामी सूरत हाल में तैयार रखा जाएगा। कोरोना फैलाव के खतरे और लॉकडाउन के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। सयाहों की सैकड़ों गाड़ियों की मरी आमद। दिल धरने की जगह न रही। GPO चौक समेत मरी के तमाम सयाहती मकामात भर गए। जिले इंतजामिया बुरी तरह नाकाम। कारोबार बहाल होने से मकामी लोग भी मुतमईन। अवाम ने बंद इलाके भी खोलने की अपील कर दी।
عالمی وبا سے ڈرنا نہیں بچنا ہے. کسی بھی شخص میں علامات ظاہر ہوں تو اپنے لیے اور خاندان کے لیے کورونا کا ٹیسٹ لازمی کروائیں. ٹیسٹ مثبت آنے پر حکومتی اہلکار اٹھا لے جائیں گے، یہ تاثر درست نہیں. ٹیسٹ مثبت آنے پر کسی ہسپتال میں لازمی لے جانے کی سوچ بھی غلط ہے. گھروں میں خود کو قرنطینہ کیا جا سکتا ہے. کورونا کے مشتبہ مریضوں کا باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا خطرناک ہے. کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپٹل ٹی وی قوم، ملک اور سلطنت کے ساتھ. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں. کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا. ماضی میں دانستہ اداروں کو مفلوج کر کے 100 روپے کی چیز 150 میں خریدی گئی. اپوزیشن اتنی بدنام ہو گئی ہے کہ ان کا دوبارہ آنے کا چانس نہیں. انہیں ڈر ہے کہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ سب جیل میں ہوں گے. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی پریس کانفرنس. احمد یار ہراج بولے، حکومت کی خریداریوں کی ادائیگی AGPR سے ہوتی ہے. آنے والے مہینوں میں بہترین نظام بنا کر دکھائیں گے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا پیٹرول بحران انکوائری کمیٹی کی تحقیقات متعین مدت میں مکمل نہ ہونے پر اظہار تشویش. کہتے ہیں ثابت ہوا کہ چینی کی طرح پیٹرول بحران کے مجرمان کو پکڑنے میں حکومت سنجیدہ نہیں. موجودہ حکومت مافیاز حکومت کی مدد سے چل رہے ہیں. 15 روز میں رپورٹ جمع نہ کرانا دال کالی ہونے کا اشارہ ہے. ہر شخص محسوس کر رہا ہے کہ ملک میں حکومتی عملداری نام کی کوئی چیز نہیں. وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا نے سعید غنی کے الزامات پر اسپیکر سندھ اسمبلی کو خط لکھ دیا. الزام لگایا گیا کہ میں نے مشترکہ مفادات کونسل میں جعلی رپورٹ جمع کرائی. سعید غنی کے الزامات بے بنیاد اور غیر آئینی ہیں. صوبائی وزیر نے آئینی ادارے کی ساخت کو نقصان اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی. سعید غنی نے رولز آف بزنس کی بھی خلاف ورزی کی. خط کا متن. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے PP پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال اور معیشت کے حوالے سے تبادلہ خیال. مراد علی شاہ کہتے ہیں JIT نان ایشو ہے. کورونا اور دیگر حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے JIT کا شوشہ چھوڑا گیا. وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے گندم کا بحران آنے کا خدشہ ہے. پنجاب میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پر ترک صدر کو خراج تحسین. کہتے ہیں 15ویں صدی کی یادگار مسجد کو دوبارہ بحال کرنا رجب طیب اردگان کا جرأت مندانہ فیصلہ ہے. ان کے فیصلے سے خلافت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے. فیصلے سے نہ صرف ترک عوام بلکہ تمام امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. آیا صوفیہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ ہے. سینٹ کی ایوییشن کمیٹی کا اجلاس 16 جولائی کو طلب کر لیا گیا. اپوزیشن کا وزیر ہوابازی کا بیان اور جعلی لائسنس معاملے کو پارلیمان میں بھی اٹھانے کا فیصلہ. PIA کے گزشتہ 5 برس کے منافع سے متعلق آڈٹ رپورٹ طلب. وزیر ہوابازی کے بیانات کا ایوییشن انڈسٹری پر اثرات پر بھی بریفنگ طلب. سینٹ سیکریٹریٹ نے کمیٹی اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا. پائلٹوں کے جعلی لائسنس اور ڈگریوں پر سول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی. بورڈ آف انکوائری نے 262 پائلٹوں کے مشتبہ لائسنس کی نشاندہی کی. 54 جعلی لائسنس والے پائلٹس کا لائسنس معطل کر کے دوبارہ تصدیق کی جا رہی ہے. PIA کے 141، سرینا ایئر کے 10 اور ایئر بلیو کے 9 جبکہ دیگر 102 پائلٹس کو گراؤنڈ کیا گیا.
51 اور جانوروں کی محفوظ مقام پر عدم منتقلی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی. عدالت کا فریقین کو پیر کو میٹنگ کر کے حل نکالنے اور آئندہ ہفتے تک فیصلے کر کے رپورٹ جمع کروانے کا حکم. عدالت کا وائلڈ لائف قوانین وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے کا حکم. جانوروں کی محفوظ پناہ گاہ میں منتقلی کے لیے مہلت میں توسیع نہیں دیں گے. چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کا داتا دربار بم دھماکے کے سہولت کار کو 2 بار عمر قید اور 1 بار 14 سال کی سزا کا حکم. مجرم محسن کو بارودی مواد رکھنے کے جرم میں سزا سنائی گئی. عدالت کا مجرم کی تمام جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم. مجرم کے خلاف تھانہ سٹی ڈی نے مقدمہ درج کیا تھا. مجرم کا تعلق شب قدر سے اور اس نے خودکش حملہ آور کو سہولت کاری فراہم کی تھی. محکمہ فوڈ سیکیورٹی، محکمہ زراعت اور پاک فوج کی مشترکہ ٹیموں کا انسداد ٹڈی دل آپریشن. NLCC کے مطابق 22 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 1032 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں. 24 گھنٹوں میں پنجاب میں 2,47,785، سندھ میں 98,675، خیبر پختونخوا میں 1,56,213، بلوچستان میں 2,67,312 ایکڑ پر سروے کیا گیا. محکمہ فوڈ سیکیورٹی، محکمہ زراعت اور پاک فوج کی مشترکہ ٹیموں کا انسداد ٹڈی دل آپریشن. NLCC کے مطابق 22 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 1032 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں. 24 گھنٹوں میں پنجاب میں 2,47,785، سندھ میں 98,675، خیبر پختونخوا میں 1,56,213، بلوچستان میں 2,67,312 ایکڑ پر سروے کیا گیا. راولپنڈی میں سوشل میڈیا کی لڑائی حقیقی لڑائی میں تبدیل ہو گئی. تھانہ چونترا کی حدود میں 2 گروپس میں خونی تصادم کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق اور 1 زخمی ہوا. ملزمان عاقب نے سوشل میڈیا پر کمنٹس کرنے پر خرم نور کے گھر پر فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں خرم نور جاں بحق جبکہ اس کا ساتھی زخمی ہوا. پولیس نے مقتول خرم نور کے بھائی کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. شیخوپورہ کے علاقے کوٹ عبد المالک سے 5 ماہ قبل اغوا ہونے والی کمسن بچی تاحال بازیاب نہ ہو سکی. لواحقین کا DPO آفس کے سامنے سڑک بلاک کر کے شدید احتجاج. والدین کے مطابق 7 سالہ مسکان دکان پر چیز لینے گئی جہاں سے نامعلوم ملزمان نے اغوا کر لیا تھا. تھانے جاتے ہیں تو پولیس والے فریاد سننے کی بجائے الٹا گالیاں دیتے ہیں. متاثرین کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے نوٹس لینے کا مطالبہ. پاک پتن میں گلاس احترام سے پیش نہ کرنے پر جاگیردار اور اس کے حواریوں نے ویٹر کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. ملزمان کے مغوی پر تشدد کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی. فوٹیج میں نیم برہنہ نوجوان کے ہاتھ اور پاؤں میں بندھی رسیاں بھی واضح دیکھی جا سکتی ہیں. پولیس نے مغوی نوجوان کو بازیاب کروا کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. متاثرہ شخص کے مطابق ملزمان بااثر ہونے کی وجہ سے پولیس انہیں گرفتار نہ کر سکی. ہمارے کرکٹ بورڈ کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشو کو اٹھاتے ہیں. اور یہ مجھے جو کہا گیا تھا کہ آپ کو یہ ہم نے ICC کو آئی واش کرنے کے لیے دینا ہے، تو یہ تو انہوں نے میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ICC کو بھجوانے کے لیے لکھوایا جانے والا لیٹر میرے خلاف استعمال کرنا مضحکہ خیز ہے. معاملہ ختم کرنے کے لیے سبحان احمد اور تفضل رضوی نے لیٹر پر میرے سائن کروائے. PCB میں کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں جو معاملے کو خراب کر رہی ہیں. چیئرمین PCB انکوائری کر کے معاملہ خراب کرنے والوں کو سامنے لائیں. PCB کی جانب سے جواب مسترد ہونے پر سابق کپتان سلیم ملک کا ویڈیو بیان جاری.